کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں ایک دعا اور کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے، اللہ ہم سب کو حاجی بنائے، نمازی بنائے، اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، شدت سے آپ نے انتظار کیا، لیکن بہرحال معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے تھوڑا دیر ہو گئی آنے میں، میری کمی نہیں ہے، وہ گاڑی کی کمی ہے۔ بہرحال ابھی بھی وقت زیادہ نہیں ہوا، 10 بجے ہی ہیں ابھی۔ اب جتنا اچھا سننا جانتے ہیں الحمدللہ اتنا اچھا سنانے کی کوشش کروں گا میں، لیکن میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں، اپنے ہاتھوں کو لہرا کر نبی کے نام پر بول دو یا رسول اللہ۔ واقعی اگر آپ سننے بیٹھے ہیں تو سلطان پور والوں میری پہلی حاضری ہے، واقعی اگر تمہارے دل میں نبی کا پیار ہے تو ہاتھوں کو لہرا کر بولیں سب کو سلامت رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لا سیما علی ابنہ الغوث الاعظم الجیلانی وابنہ الخواجہ الاعظم الاجمیری وشہداء محبتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے۔ رب نے جس پہ قرآن اتارا وہ نبی ہے ہمارا تمہارا۔ رب نے جس پہ قرآن اتارا وہ نبی ہے ہمارا تمہارا، وہ نبی ہے ہمارا تمہارا، وہ نبی ہے ہمارا تمہارا، وہ نبی ہے ہمارا تمہارا۔ اور جس نے دنیا کو آ کر سوارا وہ نبی ہے ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو آپ کی زندگی نبی کے طریقے پر گزارو، آپ کی زندگی کو نبی کے طور و طریقے پر گزاریے گا، رسول کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائیں گے، سب راضی ہو جائیں گے تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب قبر میں کامیابی مل جائے گی تو انشاءاللہ آخرت میں بھی حضور کو امتی کو کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ حضور کی میلاد میں آنے والوں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کا نام لینے والا تیار نہیں تھا، کوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ لوگوں سلطان پور کے زندہ دل سننی ہو، میری گفتگو دل کے ہاتھ پر فیصلہ کر لینا رکھ کر کے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینے ان جملوں کو۔ حضور کی میلاد آنے سے پہلے ایک صحابی جن کا نام حضرت عاصم بن قیس ہے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی میلاد نہ ہوئی تھی، آپ دنیا کی سرزمین پر نہ آئے تھے تو حال یہ تھا دنیا کی سرزمین کا، کوئی بتوں کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی جانوروں کو پوجتا تھا، کوئی دریا کو پوجتا تھا، کوئی اپنا خدا کا نام لینے والا تیار نہیں تھا، کوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عاصم بن قیس آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کی میلاد نہ ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے تین بیٹیوں کو زندہ دفن
دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ میں وہ ظالم باپ رہ چکا ہوں جس ظالم باپ نے 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا۔ یا رسول اللہ آقا چوتھی بار میری اہل امی سے ہوئی، میں نے اپنی بیوی قیس کی بیوی کہتی ہیں مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو دفن کرا دیا گیا، اتنا سونا تھا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر بات کچھ اور تھی لوگوں۔ حضرت عاصم بن قیس کے ماحول آگے بڑھا، صبح کو گھر سے نکلا کرتے تھے، شام کو گھر لوٹ کر آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن عاصم بن قیس دوپہر کے وقت اپنے گھر آئے، آ کر کے دیکھا انہی کی بیوی کی گود میں ایک 4 سال کی بیٹی کھیل رہی ہے، 4 سال کی بچی کود رہی ہے۔ عاصم بن قیس کی نظر پڑی، عاصم بن قیس کہنے لگے میرے شریک حیات ذرا یہ تو بتا دے یہ بچی کس کی ہے؟ بولنے کا انداز الگ ہے، بات کرنے کا انداز الگ ہے، چہرہ خوبصورت ہے، اللہ نے چہرے پر بڑا نور عطا فرمایا ہے۔ اے میری بیوی بتا یہ کس کی بیٹی ہے؟ اتنا سونا تھا۔ عاصم بن قیس کی بیوی کہنے لگی میرے سر کے تاج کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ عاصم بن قیس نے کہا تھا بات دراصل یہ ہے بیٹی کا چلنے کا انداز الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے، دیکھنے میں چہرہ الگ ہے، خوبصورتی الگ ہے، اس لیے معلوم کر رہا ہوں کاش ایسی بیٹی میری بھی ہوتی، اس کو زندگی کے ساتھ پال لیا ہوتی، اس کو پالا جاتا۔ اتنا جب سنا تھا عاصم بن قیس کی بیوی بیان کرتی ہیں میں نے اپنے شوہر کا یہ حال دیکھا، میرے شوہر کا دماغ ٹھیک ٹھاک تھا، میں کہنے لگی اے میرے سر کے تاج مبارک نہ مولوی کے چہرے کو دیکھنے پر ملے گا، نہ مفتی کے چہرے کو دیکھنے پر ملے گا، نہ امام کے چہرے کو دیکھنے پر ملے گا، نہ پیر کے چہرے کو دیکھنے پر ملے گا۔ آپ کہو کہ مفتی صاحب کو ملا، ایسے اللہ نے ماں کے چہرے میں، باپ کے چہرے میں، نہ امام کے چہرے میں، نہ حافظ قرآن کے چہرے میں، سلطان پور کے زندہ دل سنیوں یہ اہل اسٹیس آپ کو اپنی زبان میں بتا کر کے جائیں گے اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کر، اپنے باپ کے چہرے کا دیدار کر، اللہ تجھ کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب تک شوق منائے۔ حضرت عبد المطلب نے اتنا کہا تھا آپ کی بیوی آپ کے بیٹے کی بیوی کے پاس پہنچی، جا کر کے یہ سارا قصہ سنایا۔ حضور کی ماں حضرت آمنہ نے اتنا سنا تھا آنکھ سانس کو پکڑنے لگے، زاروں کفار رونے لگی، اتنا رو رہی تھی، اتنا رو رہی تھی، آپ چھپنے کا نام لے رہی تھی۔ آپ کی دادی حضرت آمنہ کہتی ہیں اے میرے بیٹے کی بیوی میں نے اس میں رونے کی کیا بات نہیں ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو صاف کر اور میری بات کو سن لے۔ میں کہنا تجھ سے یہ چاہتی ہوں اپنے شوہر کی وفات پر تو غم منا، اس میں خوشبو استعمال نہ کرنا، سنگار استعمال نہ کرنا، اور تو اچھا لباس نہ پہننا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ حضور کی ماں وہو یقول السلام علیکہ یا ایھا النبی، یہ لوگ کان کھول کر کے سن لینا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں اے میرے بابا جان بات دراصل یہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جب سے تمہارے بیٹے کی امانت یہ میرے پیٹ میں آئی ہے، میرے شکم میں آئی ہے، حال میرا یہ بنا دیا گیا ہے راستوں سے گزرا کرتی ہوں تو درخت سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، درندے سلام کرتے ہیں، چرندے سلام کرتے ہیں، اے ابا